اسلام کیا ہے ایز اے ریلیجن، یہ کیا ہے؟ آپ ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، اسلام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے۔ اس زمین پہ جب ہم بطور انسان کے آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ خود اپنے وجود پر جب ہم غور کرتے ہیں اس سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کائنات کا نظم و ضبط، کائنات کا یہ پورا کا پورا نظام ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کچھ سوالات پیدا کرتا ہے۔ تو جو ایگزسٹینشل حقائق ہوتے ہیں اس سے پھر ہمارے ہاں کچھ نیریٹیوز بنتے ہیں۔ تو بطور انسان کے جب میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، اگر میں بنایا گیا ہوں تو وہ بنانے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی اس کا اہتمام کیا ہے ہمارے مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق، کہ جب انسان کو تخلیق کیا، پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، تو ان کو تخلیق کرنے کے ساتھ ہی اپنی ہدایت ان کے ساتھ جاری کر دی، یعنی ان تمام سوالات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ تمہیں بنانے والا کون ہے، بنانے کا مقصد کیا ہے، بنانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں جن معاملات میں تمہاری عقل فیصلہ کرنے کی حتمی پوزیشن میں نہیں ہوتی اس میں اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ تو اس سب کا سب ضابطہ ہے، اور یہ پہلے دن سے اسلامی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے میرا جو نوشتہ ہدایت تھا، میرا جو ضابطہ تھا، میرا جو کنڈکٹ تھا، اس کو انہوں نے اسلام کا نام دیا۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، سرفگندی اختیار کر لینا، یعنی آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب ہم تیرے سپرد ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ تو وہ حوالے ہم نے اللہ کے کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے، تمہارے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، دنیا میں جو مشکلات ہیں ان میں تم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر جو شر تمہیں ابتلا پیش آتا ہے اس کے ساتھ کیا بیہیویئر اپنانا ہے، اور آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس سب کے ضابطے کا نام اسلام ہے۔ اس کے تمام پیغمبر اسی کے پیغمبر تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اسلام کے پیغمبر تھے۔ اور یہ جو آپ کو مختلف مذاہب نظر آتے ہیں جیسے جوڈائزم ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، یہ سب بھی اسلام ہی کے فرقے ہیں۔ اور اسلام جب آیا تو اس کے اندر مختلف انحرافات پیدا ہوئے، لوگوں نے مختلف رجحانات پیدا کی۔ جیسے اس وقت موجودہ جو اسلام کی مسلمانوں کی شکل میں آپ کو مختلف فرقے نظر آتے ہیں، تو اسی نوعیت کے فرقے پورے مذہب اسلام کے بھی ہیں۔ تو یہ مختلف فرقے اس میں بڑھ گئے، لیکن سب کے سب ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں، ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں، اور سب انہی پیغمبروں کی الہامی روایت سے راہ پاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا مختصر سا تعارف ہے، باقی پھر اس کا کانٹینٹ ہے، اس کو آپ چاہیں گے تو تفصیل سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں سمجھ پایا حسن بھائی، جیسا کہ آپ نے ایکسپلین کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام خدا کا ریلیجن ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہودیت یعنی عیسائیت، جو بھی کرسچینٹی ہے، جو بھی ریلیجنس ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں اسی کے فرقے ہیں، نہ کہ ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں۔ میں کیا کریکٹ ہوں؟ جی بالکل اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پہلے پیغمبر نہیں تھے۔ ہمارے یہاں جو عام طور پہ ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے کہ آپ بانی اسلام تھے، بالکل غلط اصطلاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری پیغمبر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو تم سے پہلے ابراہیم کا تھا، تم سے پہلے عیسیٰ کا تھا، موسیٰ کا تھا، نوح کا تھا، آدم کا تھا، یہ وہی دین ہے۔ اور جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو دینی روایت موجود ہے ہم اس کو منسوخ کرنے نہیں آئے، اس کو پورا کرنے آئے ہیں۔ تو بسا اوقات لوگ اس کے اندر انحراف پیدا کر دیتے ہیں تو اس کو پھر پیغمبر دور کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں، پیغمبر جو چیز لے کر آتے ہیں اس کو کتاب کو ذکر کہا گیا، یاد دہانی کروانے والی، گویا وہاں سے کوئی حقیقت انیشیٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور جو بھی نیا پیغمبر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پابند کرتے ہیں کہ تم نے پچھلے پیغمبر کا ٹریڈیشن فالو کرنا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو وحی کی، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی تھی، تمہیں یاد ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تم اپنے سے پہلے جو ابراہیمی ٹریڈیشن ہے، ملت ہے، اس کو تم نے فالو کرنا ہے۔ تو پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیں، کہیں بھی وہ اس دین کو پہلے دن انیشیٹ کر ہی نہیں رہا۔ وہ بتاتا ہے روزہ تم پہ فرض کیا جیسے پہلے کیا تھا، نماز تم پر فرض ہے جیسے پہلے فرض تھی۔ یہ ساری کی ساری شریعت، سارا کا سارا دین، اس کے مبادی، ایمانیات، اخلاقیات، قانون، شریعت، یہ سب کی سب ایک ہے۔ خود مسیح علیہ السلام کو آپ دیکھیں نا، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو تمام انبیاء اسلام کے انبیاء تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، پہلے پیغمبر نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کا آغاز ان سے نہیں ہوتا، اسلام کی ہدایت کا اختتامی یا خاتمہ آپ کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا۔ جو یہ ریلیجن ہے، گاڈس ریلیجن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو اسلام کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اسلام جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ ایک عربک ٹرم ہے، اور یہ شاید پروفٹ محمد
نے اس کو یوز کیا تھا، لیکن ان کے پہلے کے پروفٹس نے کیا یہی ٹرم یوز کیا، یا پھر اس ریلیجن کا یہی نام تھا، یا پھر یہ صرف ایک صفاتی نام ہے؟ اس کو تھوڑا یہ سا صفاتی explain نام کریں۔ ہے، یہ ایک صفاتی نام ہے، چونکہ اسلام جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا آخری ظہور ہوا ہے قرآن مجید کی صورت میں، تو اور وہ جس قوم کے سامنے ہوا وہ عرب قوم تھی، تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تو عربی زبان کے اس لفظ کو وہاں پر بیان کیا گیا، لیکن اگر آپ اس لفظ کی جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کے، جو الہامی روایت ہمارے پاس موجود ہے تورات، زبور، انجیل کی صورت میں، ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہی بنیادی مقصد ہے جو وہاں حرف حرف صفحے صفحے پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو نام ہوتا ہے وہ نام کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک تو نام کی تشکیل ہے نا، کوئی کسی ایک خاص لفظ کے اندر وہ حقیقت مجسم ہو گئی ہے، تو وہ تو قرآن مجید میں جب آتی ہے اس طریقے سے آ گئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پچھلی جو کتابیں آئی ہیں وہ عربی زبان میں نہیں تھیں، لیکن یہ حقیقت وہاں ہر لمحے پر، ہر صفحے پر، ہر جگہ انبیاء یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک خدا کی بندگی کرو، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اسی کی منشا کی یافت میں زندگی گزارو، تو یہی پیغام ہے جو پوری الہامی روایت کا